تمام تعریفیں اس وحدہ لا شریک کے لیے جس نے ہمیں تمام مخلوقات میں سے افضل، اشرف اور اعلیٰ بنایا، اور امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور ہمیں آج کا یہ دن جمعۃ المبارک کا دن ہمیں عطا فرمایا۔ آغاز کے اندر یہ بات عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ جمعۃ المبارک کا دن ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے، بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ یہ دن تمام دنوں میں افضل، تمام دنوں میں اعلیٰ، تمام دنوں میں اشرف دن ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک بھیجا کرو، کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کرو، اس لیے کہ یہ درود پاک جو انسان پڑھتا ہے وہ مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ درود پاک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا جاتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والے کے لیے دعائے مغفرت فرماتے ہیں، اور کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والے کے لیے جنت کی بشارت ہے، جنت کی خوشخبری ہے۔ اس لیے آج کا یہ دن بڑا بابرکت دن، اس دن کے اندر ہم جتنا زیادہ ہو سکے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک بھیجیں۔ اور جو احادیث سے ثابت ہے، روایات میں آتا ہے کہ یہ ایک مختصر سا درود پاک، جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ، جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ، یہ ایک مختصر سا درود پاک ہے۔ جتنی زیادہ ہو سکے کثرت کے ساتھ اس درود پاک کی تسبیحات ہمیں کرنی چاہیے۔ اور آج کے اس دن کے اندر یعنی جمعۃ المبارک کے دن عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے جو انسان 80 دفعہ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، یہ درود پاک جو انسان پڑھتا ہے، یہ سامنے لکھا بھی ہوا ہے، یہ درود پاک جو انسان پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اس انسان کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ دن ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت کے طور پر عطا کیا گیا ہے، یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ تو بہرحال یہ آج کا دن بہت ہی اہمیت کا حامل دن ہے، تمام دنوں کا سردار ہے، اور اس دن کے اندر ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزیں سمجھائیں، احادیث میں بہت ساری چیزیں ہمیں ترغیب دی گئی کہ جمعے کے دن نہانا، غسل کرنا یہ بھی سنت ہے، خوشبو لگانا سنت ہے، اچھے کپڑے پہننا سنت ہے، یعنی یہ ساری کی ساری چیزیں جمعے کے دن جو ہے یہ سنت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمیں اس دن کے اندر اس سنتوں کو زندہ کرنے کا بہت زیادہ ثواب عطا فرماتے ہیں، اس لیے غسل کرنا سنت ہے، اور جو ہے نئے کپڑے پہننا سنت ہے، اور خوشبو لگانا سنت ہے، یہ ساری چیزیں سنت ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ترغیب دی ہے، ہمیں سمجھایا ہے اور عمل کر کے دکھایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً یہ کام کر کے ہمیں دکھائے ہیں، سمجھائے ہیں، اس لیے اس دن کے اندر۔ اور دوسری بات فرمایا کہ یہ تمہیدی طور پر میں چند باتیں عرض کر رہا ہوں، میں اپنے اصل عنوان کی طرف آتا ہوں۔ یہ تمہیدی طور پر چند ایک باتیں آج کے دن کی حوالے سے، چونکہ کچھ
لوگوں کا کچھ لوگوں کا اصرار تھا، بہت سارے لوگوں کے مجھے انہوں نے کہا، حکماً کہا کہ آپ جمعے کی فضیلت اور جمعے کی جو سنتیں ہیں وہ آپ بیان نہیں کرتے۔ میں نے کہا جی بیان کیوں نہیں کرتے؟ میں الحمدللہ اس عنوان پر مستقل بہت سارے کچھ عرصہ پہلے میں اس پر بیان کر چکا ہوں، میں ساری سنتیں بھی عرض کر چکا ہوں۔ میں ایک مستقل جمعہ، بلکہ ایک نہیں 2-3 نشستوں میں نے یہ جمعے کی فضیلت کو، جمعے کی اہمیت کو بیان کیا ہے۔ تو آج بھی میں مختصراً چلیں عرض کر دیتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب جمعے کے دن تمہیں نماز کے لیے بلایا جائے، اذا نودی للصلاۃ، نماز کے لیے جب تمہیں بلایا جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو پھر اللہ کے ذکر کی طرف یعنی نماز کے لیے دوڑ کر آؤ۔ فاسعوا الی ذکر اللہ، دوڑ کر آؤ۔ وذروا البیع، اور اپنے تمام کاروبار کو اور اپنی تمام خرید و فروخت کو، اپنے تمام معاملات کو ختم کر دو، چھوڑ دو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا واضح 2 ٹوک الفاظ میں اللہ تعالیٰ ہمیں حکماً کہہ رہے ہیں، وذروا البیع، چھوڑ دو اپنی خرید و فروخت کو، اپنی دکانیں بند کر دو، اپنی تجارت کو بند کر دو، اور کس لیے؟ فاسعوا الی ذکر اللہ، نماز جمعہ کے لیے آ جاؤ، نماز جمعہ کی طرف آ جاؤ۔ جب فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز پڑھ لو، باقی سنتیں بھی ادا کر لو، ساری جمعے کی پوری نماز بما سنت اور نوافل کے جب ادا کر لو، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، پھر تمہیں اجازت ہے کہ پھر تم زمین کے اوپر پھیل جاؤ، اپنی دکان دوبارہ جا کر کھول لو، اپنے کاروبار دوبارہ شروع کر دو، اپنی کھیتی باڑی میں دوبارہ جا کے کام کرنا شروع کر دو۔ یہ سارے معاملات اللہ نے ہمیں سمجھائے ہیں، یہ سارے کاروبار، یہ سارے معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سمجھا دیے قرآن کریم کے اندر۔ تو جب قرآن کریم کا 2 ٹوک الفاظ میں یہ حکم آ جائے تو پھر قرآن کے اس حکم کے اوپر ہمیں فی الفور عمل کرنا چاہیے، قرآن کریم کے اس حکم کو ہمیں سر خم تسلیم کرنا چاہیے، قرآن کریم کے اس حکم کو ہمیں ماننا چاہیے اور فوراً جمعے کی نماز کے لیے آ جانا چاہیے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ہم جو ہے نماز جو ٹائم مقرر ہے، مثال کے طور پر 2 بجے کا ٹائم ہمارا جمعے کا ٹائم مقرر ہے، تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ لوگ جو ہے سوچتے کیا ہیں کہ ابھی تو مولوی صاحب نے بیان ہی شروع کی ہے، ابھی تو بیان چل رہا ہوگا، 1:50 پر بیان ختم ہوتا ہے، ہم 55 منٹ پر جائیں گے، 5 منٹ پر سنتیں ادا کریں گے، 2 بجے جماعت کھڑی ہو جائے گی، نماز پڑھ کے واپس آ جائیں گے۔ تو بھئی یہ جو ہم بیان کرتے ہیں یہ کس لیے بیان ہوتا ہے؟ یہ کوئی دیواروں کو سنانے کے لیے تو ہم بیان نہیں کرتے، یہ آپ حضرات کو سنانے کے لیے بیان کیا جاتا ہے، آپ حضرات کو سمجھانے کے لیے، آپ حضرات کو مسائل بتانے کے لیے، آپ حضرات تک جو ہے علم کو جو ہے وہ علم پہنچانے کے لیے آپ حضرات تک جو ہے ہم جو ہے یہ بیان کیا جاتا ہے۔ اور لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ابھی تو بیان چل رہا ہے، ابھی تو مولوی صاحب بیان کر رہے ہیں، اور جب بیان ختم ہوگا پھر ہم جو ہے مسجد کے اندر جائیں گے۔ اور آپ مشاہدہ کر لیں، جب بیان ختم ہوتا ہے تو مسجد باہر تک بھر جاتی ہے، اور جب بیان شروع ہوتا ہے تو 2-4 بندے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ بیان فرمایا، فاسعوا الی ذکر اللہ، اذا نودی للصلاۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب نماز کے لیے تمہیں بلایا جائے تو پھر سارے کام چھوڑ دو، وذروا البیع، ہر چیز چھوڑ دو، جمعے کے لیے آ جاؤ۔ اور میں نے شاید گزشتہ یا اس سے گزشتہ جمعے میں بھی یہ بات عرض کی تھی کہ نماز کے بعد کی جو سنتیں ہیں، جمعے کے نماز کے بعد کی جو سنتیں ہیں یہ مؤکدہ سنتیں ہیں، یہ پڑھنی ضروری ہیں۔ سلام پھیر کے کچھ لوگ دعا مانگے بغیر اور کچھ دعا مانگ کے چلے جاتے ہیں، یہ سنتیں مؤکدہ ہیں، یہ پڑھنی ضروری ہیں، یہ پڑھنی ضروری ہیں۔ اس لیے ان سنتوں کا اور ان نوافل کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، سنت کو سنت سمجھ کر یا سنت کو معمولی سمجھ کر چھوڑ نہیں دینا چاہیے، نفل کو نفل سمجھ کر چھوڑ نہیں دینا چاہیے کہ یہ نفل ہی تو ہیں یا سنت ہی تو ہے۔ حال ہی میں رمضان مبارک کا جو ہے وہ مہینہ گزرا ہے، رمضان مبارک میں 20 رکعت تراویح پڑھی جاتی ہیں جو کہ سنت مؤکدہ ہیں، جو کہ سنت مؤکدہ ہیں، اور صرف ایک ہی مہینے کے اندر پڑھی جاتی ہیں، باقی 11 مہینے تو نہیں پڑھی جاتی نا، ایک مہینہ پڑھی جاتی ہیں۔ اور میں نے خود اپنے ان کانوں سے سنا ایسے نوجوان میں نے خود سنا ان سے، میں نے ایک صاحب سے کہا، میں نے کہا
آپ تراویح میں نظر نہیں آتے، تراویح نماز پڑھتے ہو ہمارے ساتھ اور تراویح سے پہلے آپ چلے جاتے ہیں، تو نماز تراویح کیوں نہیں پڑھتے؟ تراویح بھی تو سنت مؤکدہ ہے اور رمضان کی عبادت ہے، یہ رات کی عبادت ہے، دن کا روزہ رات کی عبادت، تو یہ پڑھنی چاہیے۔ کہنے لگا مجھے سب سنت ہے، سنت پڑھیں تو گناہ نہیں، نہ پڑھیں تو کوئی گناہ نہیں ملتا، اگر پڑھ لیں تو ثواب ملتا ہے، اس لیے اگر نہ پڑھیں تو گناہ کوئی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں سنت مؤکدہ یہ واجب کے قریب قریب ہوتا ہے، ذہن میں رکھنا۔ آج کا میرا موضوع یہ نہیں ہے، لیکن چند احباب کے اصرار پر میں یہ باتیں عرض کر رہا ہوں۔ کچھ لوگوں نے اصراراً حکماً کہا کہ آپ ان باتوں پر جو ہے وہ آپ بیان نہیں کرتے، تو میں اس لیے ان کے حکم پر یہ باتیں عرض کر رہا ہوں، اگرچہ وہ یہاں موجود نہیں ہیں، لیکن ان کا حکم تھا، میں نے عرض کر دیا، اب وہ آئیں یا نہ آئیں ان کی مرضی ہے۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ تراویح سنت مؤکدہ ہیں، تراویح سنت مؤکدہ ہیں۔ اور کچھ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ سنت مؤکدہ اگر پڑھ لیں تو ثواب ملتا ہے، نہ پڑھیں تو گناہ نہیں ملتا۔ یاد رکھیے یہ سنت مؤکدہ اگر نہ پڑھی جائیں، چونکہ یہ واجب کے قریب قریب ہوتی ہیں، واجب کے قریب ہوتی ہیں، اگر نہ پڑھی جائیں تو انسان گناہ گار ہوتا ہے۔ یاد رکھیے یہ مسئلہ، اگر نہ پڑھی جائیں، یہ ہمارے نوجوانوں میں آج کل یہ بہت زیادہ عام ہے کہ یار سنت ہی تو ہے، نہیں بھی پڑھیں گے تو کیا ہوگا، اور کچھ 8 پڑھ کے چلے جاتے ہیں، کچھ 12 پڑھ کے چلے جاتے ہیں، کچھ 20 پڑھ کے۔ تو یہ سنت مؤکدہ ہیں، یہ پڑھنی ضروری ہیں، نہ پڑھیں تو گناہ ہوتا ہے، ذہن میں رکھ لیں بات، نہ پڑھیں تو انسان گناہ گار ہوتا ہے، پڑھ لیں تو بہت زیادہ ثواب ملتا ہے، پڑھ لیں تو بہت زیادہ ثواب ملتا ہے، نہ پڑھیں تو انسان گناہ گار ہوتا ہے۔ یہ اپنے دماغوں سے یہ جو ہے نا، یہ جو شیطان نے ہمارے دماغوں کے اندر خمیر بٹھایا ہوا ہے کہ یہ نفل نماز ہے، سنت نماز ہے، نہیں پڑھیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ یاد رکھیں یہ گناہ ہے، نہ پڑھیں تو گناہ ملتا ہے۔ اس لیے بہرحال سنت جمعے کے بعد جو ہے یہ سنت مؤکدہ یہ بھی پڑھنی ضروری ہیں، نہ پڑھیں تو گناہ ہوتا ہے۔ تو میں ان کی فضیلت میں صرف ایک بات عرض کر دینا چاہتا ہوں اور پھر میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ کل قیامت کے دن فرض نمازوں کا حساب ہوگا، ہم نے بارہا بار یہ حدیث سنی ہے، فضائل اعمال کے اندر بھی موجود ہے۔ تبلیغی بھائی بھی اکثر یہ بیان کرتے رہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن فرض نماز کا حساب ہوگا، اور اگر فرض نمازوں کے اندر کمی رہ گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ دیکھو بھائی اس بندے کے نامہ اعمال میں نوافل کتنے ہیں، سنتیں کتنی ہیں۔ اگر فرضوں میں کمی ہوئی، نوافل ہوئے، اگر فرضوں میں کمی ہوئی، سنتیں اس کے نامہ اعمال میں ہوئیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کل قیامت کے دن اللہ کی جو ہے وہ غفور الرحیم ذات اور اس کی رحمت دیکھیے کس قدر حاوی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرمائیں گے کہ دیکھو بھی اس کے نامہ اعمال میں سنتیں ہیں، دیکھی جائے گی سنتیں موجود ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج کے دن ان سنتوں کو فرضوں کا درجہ دے کر ان کے فرضوں کو برابر کر دو۔ دیکھا جائے گا نوافل ہیں، اگر نوافل پڑھے ہوں گے تو نوافل ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ نوافل کو فرض کا درجہ دے کر ان کے فرضوں کو پورا کر دیا جائے۔ نوافل کو حالانکہ وہ جزا کا دن ہے، عمل کا دن نہیں ہے، جزا کا دن ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے غفور الرحیم ہے اپنے بندے پر کہ نفلوں کو بھی فرض کا درجہ، سنتوں کو بھی فرض کا درجہ دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے فرضوں کو مکمل فرما دیں گے۔ اگر مکمل ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے جنت میں داخلہ نصیب فرما دیں گے۔ اب سمجھو حقیر سنتوں کو سمجھتے ہو، سمجھ لو حقیر اگر نفلوں کو سمجھتے ہو، نفلوں کو نفل سمجھ کر چھوڑ دینا، سنتوں کو سنتیں سمجھ کر چھوڑ دینا، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے، یہ بہت بڑا، اور اس کی اہمیت ہمیں اس وقت پتہ چلے گی جب قیامت کے دن ہمارے نامہ اعمال میں فرض بھی کم ہوں گے، سنتیں نفل ہوں گے ہی نہیں، تب ہمیں احساس ہوگا، تب ہماری